اہل سنت والجماعت توحید کو جس انداز میں مانتے ہیں اور جس انداز میں دوسرے دنیا کے سامنے توحید کو پیش کرتے ہیں، اس میں ہمارا سب سے بنیادی اور بیسک عقیدہ یہ ہے کہ ہم مانتے اور اعلان کرتے ہیں اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا چلانے والا ایک رب العزت ہے۔ ہمارا پروردگار ایک ہے، واحد ہے۔ ہم دو خدا کے قائل نہیں، تین خدا کے قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ سے خدا ایک ہی تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کچھ فرقے ایسے ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ایک خدا کو تو مانتی ہے، مگر جس انداز میں مانتی ہے خدا کے ماننے کا حق ادا نہیں کرتی۔ اس پر تو گفتگو آگے ہوں گی، لیکن توحید کے ضمن میں بتا دوں کہ کچھ مذاہب وہ بھی ہے دنیا میں جو دو خدا کے قائل ہیں، بعض تین خدا کے قائل ہے اور بعض بے شمار خداؤں کے قائل ہے۔ جیسے اگر ہم قوم یہود کو دیکھیں تو یہودیوں کے نزدیک ایک خدا عزیر علیہ السلام ہے اور ایک اللہ ہے۔ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، کہتے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور جب اللہ نے اپنا بیٹا عزیر کو پیدا کیا تو اپنی خدائی کا نصف حصہ عزیر کو دے دیا، معاذ اللہ۔ اسی طرح آپ مجوسیوں کو دیکھیں، جن کو آج کل ہم پارسی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ورڈ فارسی ہے، فارس کے رہنے والے، ایران جو جس کا آج نیا نام ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو پارسی کہتے ہیں اس لیے ہم بھی پارسی کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور در حقیقت ان کو مجوسی کہا گیا جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ خدا کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے، ایک خدائے خیر ہے اور ایک خدائے شر ہے۔ ایک خدا وہ ہے جو خیر کا کام کرواتا ہے، وہ بندوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، بندوں کو خیر کی طرف توفیق دیتا ہے، اور ایک خدائے شر ہے جس کے ذریعے برائیاں بھی ہوتی ہیں، معاذ اللہ۔ وہ دو خدا کو مانتے، کہتے کہ دنیا میں اگر کچھ برائی ہوتی ہے اور برائی کا حساب کتاب رکھنا یا کسی بندے سے برائی کروانا، یہ خدائے شر کی طرف منسوب ہے، اور جو کچھ اچھائیاں ہوتی ہے خدائے خیر کی طرف سے ہے۔ اور یہ دو خدا ہے جو مل کر کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو عیسائی تین خدا کے قائل ہے، ٹرینٹی کے قائل ہے۔ وہ کہتے ایک تو اللہ ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں، خدائی صفات اور اس کی ذات میں شریک ہے، اور تیسرے روح القدس ہے، یعنی جبریل، اور یہ جبریل بھی خدائی صفتوں میں خدائی کی ذات میں شریک ہے، یہ بھی خدا ہے۔ وہ ٹرینٹی کے قائل ہے۔ جب تین کا وجود ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ کائنات کا پورا نظام چلتا ہے، تینوں کے بغیر کائنات ادھوری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مشرکین کو دیکھیں، اور مشرکین میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، مشرکین میں عرب کے وہ مشرکین جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، یا دنیا میں بہت ساری، چین کی طرف اگر جائیں تو مشرکینوں کی الگ جماعتیں ہیں، یا آپ سوڈان چلے جائیں اور دیگر ملکوں کی طرف آپ جائیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے ہاں بت کو لے کر ایک خدا کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں جو مل کر پوری سرشٹی کا، پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک کوٹی جو ہے وہ خدائے ہیں، اور جب خدا کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ انسانی روپ میں، انسانی شکل و صورت میں جنم بھی لیتا ہے، جس کو وہ اوتار کا نام دیتے ہیں۔ غرض کے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں مختلف خداؤں کے اور مختلف خداؤں کی تعداد کے قائل ہیں، لیکن اسلام واحد مذہب وہ ہے کہ جو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور اس حقیقت سے دنیا کو روشناس کراتا ہے کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہے۔ اور خدا ایک ہو یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ خدا ایک ہی ہو۔ اس کے لیے اس کی سب سے پہلی اہم شرط کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں جس کی روشنی میں آپ سمجھ جائیں گے
کہ اگر 2 یا 3 خدا ہو تو کیا خرابیاں واقع ہو سکتی ہے. حالانکہ ہے ہی نہیں، لیکن میں ضمناً مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک بڑھیا ہے عرب کی رہنے والی، غالباً بغداد میں رہتی ہے، اور وہ بڑھیا کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی چرخہ کاٹنے میں اس کی گزر جاتی ہے. چرخہ کاٹتی ہے، سوت لاتی ہے، چرخہ کاٹ کے دھاگا بناتی ہے، اس کو بیچتی ہے، اس سے گزر اوقات ہے. ایک عالم دین کا اس بڑھیا کے گھر کے قریب سے گزر ہوا. اچانک عالم دین کے دل میں خیال آیا، اس ضعیفہ سے پوچھنا چاہیے کہ تو پوری زندگی چرخہ کاٹتے رہی، اللہ کو بھی جانتی ہے یا نہیں؟ عالم دین قریب گئے، سلام کیا، کہا کہ اے ضعیفہ، پوری زندگی تم نے چرخہ کاٹنے میں گزار دی، کیا اللہ کو بھی پہچانا؟ کہا ہاں بیٹا پہچانا. کہا کیسے پہچانا؟ کہا بیٹا اس چرخہ کاٹتے کاٹتے ہی اللہ کو پہچان گئی. میں نے اللہ کو جان لیا اس چرخے کے ذریعے سے. کہا اس چرخے کے ذریعے تم نے خدا کے وجود کو کیسے جانا؟ خدا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا بیٹا خدا ہے، اس کا ثبوت یہ چرخہ ہے. کہا یہ چرخہ کیسے خدا کے وجود کا، خدا کے ہونے کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو یہ چرخے کو میں چلاتی ہوں، اور جب میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں نہیں چلاتی تو یہ رک جاتا ہے. تو جب ایک چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، اچھا رک جائے، کیسے جانا؟ کہا دیکھو یہ چرخے کو میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے. تو جب ایک چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا ضرور کوئی ہے. اگر کوئی ہوتا نہیں تو پھر یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ عالم نے کہا واقعی تو نے خدا کو جانا. اچھا ضعیفہ یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے کہ 2 ہے؟ کہا خدا ایک ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا بیٹا اس کی دلیل یہی چرخہ ہے. کہا اس چرخے سے کیسے جانا تو نے کہ خدا ایک ہے؟ کہا دیکھو میں نے ایسے جانا کہ اس چرخے کو میں چلاتی ہوں تو میں اپنی مرضی سے چلاتی ہوں، اپنی رفتار سے چلاتی ہوں. تو اگر خدا 2 ہوتے تو ممکن تھا کہ 2 خدا مل کر چلاتے تو یہ خلاف معمول، خلاف فطرت، زیادہ تیز رفتاری سے چلتا اور یہ ٹوٹ جاتا، یہ ٹھیک سے کام نہ کرتا. تو میں نے اس سے جان لیا کہ خدا یقیناً ایک ہے. اگر 2 خدا ہوتے تو کائنات کے نظام میں تیزی آ جاتی اور نظام درم برم ہو جاتا. کہا اچھا اور کوئی دلیل خدا کے ایک ہونے کی؟ کہا یہی چرخہ ہے، اور وہ چرخہ ایسا ہے کہ میں چلاتی ہوں تو تنہا چلاتی ہوں، اپنی مرضی سے ایک سم چلاتی ہوں. اگر اس چرخے کا چلانے والا کوئی اور ہو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا دل چاہے کہ میں اس کو مخالف سم چلاؤں، میں اپنے طور پر اس کو دوسری سم چلانا چاہوں، اور وہ دوسری سمت میں زور لگائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا، یہ چرخہ برباد ہو جائے گا. تو اسی لیے اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا پانی برسانا ہے، دوسرا کہتا پانی نہیں برسانا ہے، خدا میں ہی اختلاف ہو جاتا، کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. لہٰذا میں نے جان لیا کہ خدا ایک ہی ہے. تو بہرحال یہ ایک ضمناً ایک دلیل تھی، ورنہ ہم خدا کو بے دیکھے مانتے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا ایک ہے. اور قرآن نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دینے والا. وہ زندگی کے پر بھی قادر ہے اور موت پر بھی قادر ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. وہ موت پر بھی قادر اور حیات پر بھی قادر. وہ زندہ ایسا ہے کہ بے جان جان سے جان کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے مردے کو نکالتا ہے. کیا ہوتا نہیں ہے کہ عورت تو انتقال کر جاتی ہے لیکن بچہ پیٹ میں زندہ برآمد ہوتا ہے. بعض وقت وہ ہوتا ہے کہ عورت تو زندہ ہوتی ہے مگر پیٹ میں بچہ مردہ ہو جاتا ہے. تو وہ زندگی کی جان کے اندر جہاں زندگی ہو وہاں موت بھی دینا جانتا ہے، اور جہاں موت ہو وہاں سے زندگی بھی پیدا کرنا جانتا ہے. اس کی قدرت کا یہ عالم ہے. بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس نے جن کی موت کا فیصلہ کر دیا، کوئی اس کے مرضی کے بغیر کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا. وہ زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، موت کے بعد پھر دوبارہ بھی زندگی دے گا. اس تعلق سے قرآن عظیم میں ایک بڑی پیاری مثال ملتی ہے. اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا، مشرکین کا، کہ دوبارہ زندگی ملنا نہیں ہے. انسان پیدا ہوا، مر گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں.
اور بعض مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان دوبارہ دوسری شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے، جس کو پورو جنم بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اسلام دونوں نظریے کا رد کرتا ہے۔ پہلے نظریے کے بارے میں اسلام رد کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ دوسری زندگی آخرت کی ہے۔ اس تعلق سے قرآن عظیم میں ایک واقعہ ہے کہ ابو لہب ایک مرتبہ ایک ہڈی لے کر آتا ہے۔ ہڈی بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس ہڈی میں انگلی ڈالیں تو انگلی ہی اس کے اندر داخل ہو جائے، بالکل پاؤڈر کی طرح بن چکی ہے وہ ہڈی۔ بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ رسول اللہ کے پاس وہ ہڈی لاتا اور کہتا ہے محمد تم کہتے ہو کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گا، یہ ہڈی کو دیکھ رہے ہو، کیا بتا سکتے ہو یہ ہڈی کس کی ہے؟ سرکار نے اس ہڈی کو دیکھا، ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ ہڈی کس کی ہے، یہ ہڈی ایک انسان کی ہے جو اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا اور اسے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ ابو لہب کہتا ہے کہ محمد اچھا یہ بتاؤ، یہ ہڈی جس کے جسم کے پرزے ہو چکے ہیں، جو شخص اس ہڈی کا مالک تھا، جس انسان کی ہڈی آج اس کا کوئی وجود موجود نہیں، جس کے اعضاء بکھر چکے ہیں، اے محمد کیا تمہارا رب ان بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کر کے بھی شخص کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا رب قادر ہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرے، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور ہم مردوں کو دوبارہ جھلائیں گے، اللہ فرماتا ہے ہم زندگی عطا کریں گے۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد، جو مر چکا ہے اور مرنے کے بعد جس کے اعضاء بکھر چکے ہیں، جس کے اعضاء نظر نہیں آتے، جس کا وجود ختم ہو چکا، دوبارہ اللہ اس کو کیسے پیدا کریں گا، دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دیں گا؟ قرآن عظیم نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے ابو لہب، اے مشرکو، اے کافرو، تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندگی کیسا دیں گا، تو تم یہ بتاؤ کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ انسان اپنے وجود پر غور کرے کہ پیدا ہونے سے پہلے وہ کہاں تھا، تنہائی میں سوچے کہ جب میں دنیا میں نہیں تھا تو کہاں تھا، تو خیال آئے گا کہ میں پہلے نطفے کی شکل میں اپنے ماں کے گوشت کے لتھڑے کی شکل میں پیٹ میں تھا، گوشت سے پہلے میں ایک نطفہ تھا، نطفے سے پہلے میں اپنے باپ کی پشت میں تھا، باپ سے پہلے کہاں تھا؟ کسی غذا کی شکل میں تھا، اس سے پہلے کہاں تھا؟ پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہاں رکھا تھا۔ انسان کو اپنی ابتدا نہیں معلوم، اسے شعور وہاں سے ملتا ہے جب وہ زندگی کی سانسیں دنیا میں لیتا ہے، اس سے پہلے کہاں تھا نہیں معلوم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے زندہ کرنے پہ شک کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ تو جو رب کائنات تمہیں غائب سے عدم سے وجود میں لایا، وہ قادر ہے کہ غائب کر کے پھر دوبارہ تمہیں وجود بخش دے، وہ قادر ہے کہ دوبارہ تمہیں پھر ظاہر فرما دے۔ تو جیسے پہلے تم غائب تھے مگر اس نے وجود میں لایا تمہیں، تو قادر ہے کہ تمہیں غائب کرے اور پھر دوبارہ وجود میں لا دے۔ تو رب کائنات زندگی بھی عطا فرماتا ہے، موت پر بھی قادر ہے، اور موت کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جس کے لیے وہ موت مقدر فرما دے، ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ اس تعلق سے قرآن عظیم نے بڑی بہترین بات بیان کی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے اور مسلمانوں سے اور لوگوں سے کہ اللہ نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے، غزوہ احد کی طرف چلو، میدان احد کی طرف چلو۔ ایک منافقین کا طبقہ بھی تھا، انہوں نے کہا محمد آپ کو معلوم ہے کہ اس بار جنگ بڑی سخت ہے، مانا کہ جنگ بدر میں آپ کو فتح ہو گئی، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، مگر اس بار مشرکان مکہ بڑی طاقت کے ساتھ میدان میں اترنے والے ہیں، وہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کی تیاری میں ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہے، تعداد میں زیادہ ہے، اس بار اگر ہم گئے تو یقیناً مارے جائیں گے، قتل ہمارا زیادہ ہوگا، خون ہمارا بہے گا، نقصان ہمارا زیادہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلح کی کوئی صورت نکالیں اور جنگ کو ٹال دیں۔ انہوں نے جنگ میں جانے سے آناکانی کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے حکم پہ مامور ہوں، میرے اگر رب کا حکم ہے کہ جہاد پر جانا ہے تو جانا ہے، فتح اور شکست کا دینے والا پروردگار عالم ہے، میں نقصان کو نہیں دیکھتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ جنگ کا انجام کیا ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا رب حکم دیتا کیا ہے، میرے رب کا حکم ہے مجھے جہاد کا تو مجھے جہاد پہ جانا ہی ہوگا۔
منافقین نے کہا کہ محمد آپ تو خودکشی پر آمادہ ہے، آپ اپنے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر دشمن سے الجھنا چاہتے ہیں، آپ کو جانا ہے جائیے، ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ جو وفادار تھے صحابہ اکرام وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر میدان احد میں اترے۔ ایک وقتی طور پر میدان احد میں شکست ہوئی، اور شکست ہونے کے بعد مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ حالانکہ مسلمانوں کی جمعیت پھر ایک بار جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد اسلام کو پھر فتح ملی، مگر نقصان زیادہ ہوا۔ صحابہ کی ایک کثیر جماعت اس میں شہید ہوئی۔ جب یہ صحابہ اکرام زخمی حالت میں مدینہ پہنچتے ہیں تو منافقین خود دل میں خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، صحابہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے کیا نقصان نہیں ہوا؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھی زیادہ نہیں مارے گئے؟ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج یہ انجام نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی نازل ہوتی ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے بڑا بہترین جواب عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اے محبوب وہ کہتے ہیں آپ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، حالانکہ وہ خود بیٹھے رہے، جنگ کے لیے وہ گئے نہیں، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو جنگ پر گئے، ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لے تو اتنے سارے لوگ قتل نہ ہوتے، اتنا نقصان نہ ہوتا، اتنے لوگ مارے نہیں جاتے، ہماری بات نہیں سنی، اس کی وجہ سے یہ سب نقصان ہوا ہے، اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اے محبوب وہ تانا دیتے ہیں، حالانکہ خود تو بیٹھے رہتے ہیں، جہاد پر نہیں جاتے، اور اپنے بھائیوں کو تانا دیتے ہیں، تان کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسهم الموت ان کنتم صادقین، اللہ فرماتا ہے تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب تمہاری اپنی موت آئے تو اگر سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر بتاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی تمہاری بات نہیں مانا، اس لیے انتقال ہو گیا، قتل ہو گئے، اب تم بہت ہوشیار نکلے کہ جنگ پر نہیں گئے، تم عقل مند نکلے۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ نہیں، ان کی قسمت میں شہادت تھی اس لیے انہیں شہادت ملی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہارے اپنے گھر میں جب موت آئے تو سچے ہو تو ذرا دانائی سے، حکمت سے اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ۔ کوئی ٹال سکتا ہے اپنی موت کو؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں قرآن نے مجاز دیا کہ موت کا دینے والا حقیقی پروردگار عالم ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی موت نہیں دے سکتا۔ ہمارا اللہ کے تعلق سے عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا وجود واجب ہے، وہ واجب الوجود ہے اس کی ذات، اور اس کا عدم، اس کا نہ ہونا محال ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کائنات نہ ہو، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ رب کی ذات نہ رہی ہو۔ وہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، بغیر وجود کے کائنات رہ ہی نہیں سکتی۔ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک وہی ہے۔ پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، پوری کائنات کو اسی نے بنایا، وہی اس کا خالق ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا پیدا کردہ ہے، سب اسی کا ہے۔ کوئی اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا، کوئی اس کی مرضی کے بغیر ایک چیز کو فنا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو وجود اس نے بخشا، اور جب چاہیں گا وجود کو ختم فرما دیں گا۔ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کی مرضی میں دخیل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کچھ ارادہ فرمائے تو کوئی ایسی ذات نہیں کہ اس کے ارادے پر غالب آ جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کچھ اگر ارادہ فرمائے تو کوئی ذات نہیں کہ اس کے ارادے پر غالب آئے، اور اگر وہ کسی بندے کو کچھ نہ دینا چاہے تو کوئی کسی کو دلا نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے، اور ایسا قادر مطلق کہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ میری نظر سے گزرا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ آنے والا شخص دہریہ ہے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا۔
دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتی، جنہیں دہریہ یا نیچری بھی کہتے ہیں یا کمیونسٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، امام جعفر صادق کے پاس آ کے ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے امام جعفر صادق، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، ان کے جانشینوں میں ہیں، آپ کے قرآن میں ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ کیا آپ اس کی دلیل میں کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو جس طرح چاہے پوچھ لے اور اطمینان کر لے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی اور شیشی نکال کے کہتا ہے امام جعفر یہ شیشی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا اللہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو، پورے آسمانوں کو سمیٹ کر اس شیشی میں ڈال دے؟ کیا اللہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک میرا رب قادر ہے کہ پوری کائنات کو سمیٹ کر اس شیشی میں ڈال دے۔ کہا میرا دوسرا سوال اور سن لیجیے، یہ تو سوال آسان تھا، مگر میں یہ کہتا ہوں اب میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ پوری کائنات کو سمیٹ کے شیشی میں ڈالے؟ مگر میری شرط یہ ہے کہ شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے اور کائنات چھوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس پر بھی تمہارا رب قادر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا رب اس پر بھی قادر ہے۔ حالانکہ اب سوال کی دشواری کو دیکھیں اور اس کو عقل سے سمجھانا ہے، قرآن سے نہیں، کیونکہ آنے والا شخص جو ہے وہ دہریہ ہے، نیچری ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کیوں کر مانے گا؟ وہ کہتا ہے کیا اللہ اس پر قادر ہے کہ اس شیشی میں پوری کائنات کو ڈال دے، پورے آسمانوں کو ڈال دے، مگر شرط یہ ہے آسمان چھوٹے نہیں ہونا چاہیے اور شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے۔ شیشی کا وجود اپنی جگہ ہو، کائنات کا وجود اپنی جگہ ہو۔ حالانکہ اس کی اتنی دشوار بات ہے، اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ یہ موبائل اگر میرے ہاتھ میں ہے، آپ ایک ایسے کوئی پاکٹ لا کر مجھے دے، ایک چھوٹا سا کوئی تھیلی لا کر مجھے دے جو بہت چھوٹی ہو، اب مجھ سے کہے کیا آپ یہ قدرت رکھتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس موبائل کو اس پاکٹ میں ڈال دے، اور پاکٹ چھوٹا ہو تو میں کہوں گا نہیں بھائی یہ پاکٹ کے اندر یہ موبائل نہیں جا سکتا۔ اگر اس موبائل کو اس پاکٹ میں ڈالنا ہے تو ایک طریقہ ہے کہ اس موبائل کو توڑنا ہے، توڑ کر اس کے باریک باریک ٹکڑے کر لینا ہے، جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو پاؤڈر بنا کر جب چھوٹا سا ہو جائے، شکل اس کی مختصر ہو جائے تو وہ پاکٹ میں ڈال دوں، مگر اس کا وجود ختم ہو گیا۔ پھر میں کہوں کہ دیکھیے اگر اس کے وجود کو بچانا ہے، موبائل کو توڑنا نہیں ہے، تو یہ پاکٹ میں چھوٹا ہے، اس میں نہیں جا سکتا، تو آپ ایسا کیجئے کہ پاکٹ بڑا لائیے۔ مطلب چیز ڈالی جو جا رہی ہے، جس چیز میں وہ ڈالی جا رہی ہے جو چیز، وہ بڑی ہونا چاہیے، تبھی وہ دوسری چیز اس میں داخل ہوں گی۔ یا تو اگر چیز چھوٹی ہے، جس میں آپ ڈال رہے وہ چیز چھوٹی ہے، اور جسے ڈال رہے ہیں وہ بڑی ہے، تو بڑی چیز کو چھوٹا کیجئے، اور بڑی ہے وہ چیز چھوٹی ہے تو اس کو بڑا کر دیجئے، یہ شرط ہے۔ مگر سامنے والا کہہ کیا رہا ہے؟ میری شرط تو یہ ہے کہ اگر اللہ قادر ہے تو کیا اس پر اللہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو اس شیشی میں ڈال دے، مگر شرط یہ ہے کہ کائنات چھوٹی نہیں ہونا چاہیے، شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرا رب قادر ہے۔ کہا امام جعفر میں کیسے یقین کروں، کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے؟ آپ نے فرمایا اس کی مثال تیرے اندر خود موجود ہے، اس کی دلیل تیرے اپنے آپ میں ہے، تیرے وجود میں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ اپنی آنکھوں پہ غور کر، رب تبارک و تعالیٰ نے تیری آنکھیں پیدا کی ہے، ایک سوراخ ہے اس میں آنکھیں رکھ دی گئی ہے، آنکھوں کا پورا ایک گولا رکھ دیا گیا، اور اس آنکھوں کے گولے میں ایک سفید کالا دائرہ بنایا گیا، اس کالے دائرے میں ایک سفید باریک نقطہ ہے جو بینائی ہے، جو نور ہے، اس نور سے تو دیکھتا ہے، وہ بہت ہی باریک نور ہے، مگر جب تو دیکھتا ہے تو عالم یہ ہے کہ پورے آسمان تیری اس نور کی پتلی میں سما جاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ تیری آنکھ کی نہ پتلی بڑی ہوتی ہے نہ کائنات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو تیری آنکھ کی پتلی میں ڈال دے، وہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو شیشی میں ڈال دے، اور شیشی نہ بڑی ہو نہ کائنات چھوٹی ہو۔ اب اس پر میں ایک اور مزیدار بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سا آسمان دیکھتے ہیں؟ بتائیے کون سا آسمان دیکھتے ہیں آپ؟ جی پہلا؟ ہاں تو آپ کو پتہ اس لیے بول رہے ہیں، ورنہ جس کو پتہ، اب آپ سن چکے ہو نا اس لیے بول رہے ہو نا۔
میں نے اکثر جلسوں میں جب یہ سوال پوچھا تو عوام علماء بولتی ہے پہلا آسمان دیکھ رہے ہیں، ہم ساتواں آسمان دیکھ رہے ہیں۔ کون سا آسمان دیکھ رہے ہیں؟ ساتواں۔ آپ سوچیں گے ساتواں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 7 آسمان جو اللہ نے بنایا اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، مختلف آسمان میں مختلف سیارے ہیں۔ سورج 4تھے آسمان میں، سورج کہاں ہے؟ 4تھے آسمان میں، پہلے آسمان کے نیچے نہیں ہے۔ چاند پہلے آسمان کے نیچے، 4تھے آسمان سے سورج اپنی کرنیں بکھیرتا ہے اور 3 آسمانوں کو چھیدتے ہوئے اس کی روشنی اور کرنیں زمین پر آتی ہیں۔ اگر اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنا ہو تو امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب دیکھ لیجئے آپ۔ امام غزالی نے 7 آسمانوں کے نام، ہر آسمان کا نام کیا ہے اور کون سے آسمان میں کون سا سیارہ ہے، اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ پختہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس کا مطالعہ کر لیں، اس میں بھی حضرت عباس نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ ہم 7واں آسمان دیکھتے ہیں، اور اگر ان بڑی کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا ہو تو الملفوظ ہی کھول کر دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت الملفوظ میں فرماتے ہیں ہم 7واں آسمان دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم 7واں آسمان دیکھ رہے ہیں، مگر ہم 7واں آسمان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے یہ آسمان ہیں سب شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ہماری نگاہ 6 آسمانوں کو چھیدتے ہوئے 6 آسمانوں سے پرے 7ویں آسمان تک چلے جاتی ہے، اور اس کے درمیان میں جتنے سیارے اور ستارے وہ سب ستارے ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق کی دلیل کی اور اہمیت کو دیکھیں آپ، کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تیری جو آنکھیں پیدا کی ہے اس میں پہلا آسمان نہیں 7 آسمان سما جاتے ہیں، مگر حال یہ کہ نہ آسمان چھوٹے ہوتے ہیں نہ تیری آنکھ کی پتلی بڑی ہوتی ہے۔ تو جو رب کائنات تیری آنکھ کی پتلی میں آسمانوں کو ڈال دے، وہ قادر ہے کہ شیشی میں پوری کائنات کو بھی سمیٹ دے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے، اور عیب میں کیا آتا ہے؟ بہت سارے عیوب آتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ غیبت کرنا، اللہ غیبت کرنے سے پاک ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ اور وہ بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمارے لیے عیب نہیں ہے مگر اللہ کے لیے عیب ہے، جیسے سونا۔ زیادہ سونا عیب ہے، کم سونا عیب نہیں ہے۔ زیادہ سونا عیب ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے سونا عیب ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، جھپکی لینے سے پاک ہے۔ آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے لا تخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ سوتا نہیں ہے، وہ نیند نہیں لیتا، اونگتا بھی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک کائنات کیا تو کبھی سوتا بھی ہے؟ حالانکہ نبی کا سوال بیہودہ نہیں ہوتا، تو یہ امت کو بتانے کے لیے سوال تھا۔ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ کا ایمان نہیں تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، آپ کو بظاہر معلوم تھا، مگر آپ نے اس لیے پوچھا کہ امت پر اس بات کی وضاحت اور اچھی طریقے سے ہو جائے۔ عرض کی رب کائنات کیا تو سوتا بھی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کل کوہ طور پر آؤ، اور اس عالم میں آنا کہ 2 بڑے بڑے آئینے اپنے قد کے برابر ساتھ میں لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک شخص کے پاس پہنچے جو آئینہ بناتا تھا، آئینہ کی تعمیر کرتا تھا۔ آئینہ ساز کے پاس پہنچے، کہا میرے قد کے برابر 2 آئینے تیار کرو، 2 شیشے تیار کرو۔ اس آئینہ ساز نے 2 آئینے اور 2 شیشے تیار کر دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ آئینوں کو لے کر، وہ شیشوں کو لے کر کوہ طور پر جاتے ہیں۔ کوہ طور پر حاضر ہوئے، عرض کیا مولا تیرے حکم کے مطابق 2 شیشے 2 آئینے لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا دونوں آئینوں کو پکڑ لو، اور جب تک اے موسیٰ ہم حکم نہ دے اسی طرح کھڑے رہو، آئینوں کو مت چھوڑنا، بس اس کو پکڑ کے کھڑے رہو، یہی ہمارا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئینوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت شروع ہوا، آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں۔ رات گزرتی رہی، آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں۔ رات کا پہلا پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، موسیٰ علیہ السلام آئینہ پکڑے ہوئے، حکم نہیں آیا کہ آئینے کو رکھ دو۔ رات کا آخری پہر ہے، فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، اور باد صبا باد نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے۔
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جاگنے والا شخص بھی اونگنے لگتا ہے. وہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو نیند آنے لگتی ہے. وہی نتیجہ ہوا. بشری اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بہت دیر سے آئینہ پکڑے پکڑے تھک چکے تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی, ایک نیند کی جھپکی آئی, ایک اونگ آئی, ہاتھ سے آئینے چھوٹے, آپس میں ٹکرائے اور چورا ہو گئے. ایک شور برپا ہوا. موسیٰ علیہ السلام ہڑبڑا کے بیدار ہوئے, دیکھا آئینے ٹوٹ چکے تھے, گھبرا گئے, فوراً سجدے میں گرے. عرض کی مالک کائنات میں تیری پناہ چاہتا ہوں, رب قدیر تیرے حکم کی مجھ سے پوری اطاعت نہ ہو سکی, مجھ سے فرما برداری نہ ہو سکی, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی تو ہمیں سمجھانا مقصود تھا. ہم نے تمہارے حوالے 2 آئینے کیے اور کہا اسے پکڑو, مگر ایک لمحے تمہیں اونگ آئی اور تم 2 آئینوں کی حفاظت نہ کر سکے. اب اس سے ہی اندازہ لگا لو, اگر رب قدیر سو جائے تو کائنات کا نظام اب درم برہم ہو جائے. اب تمہارے سمجھ میں آ گیا کہ ہم سوتے نہیں ہیں اور ہمیں اونگ نہیں آتی. اللہ رب العزت سونے سے بھی پاک, اونگنے سے بھی پاک. ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالی رزاق حقیقی ہے, حقیقی رزق دینے والا وہی ہے. ہاں مگر وہ ذرائع سے رزق دیتا ہے, وہ انبیاء کے وسیلوں سے رزق دیتا ہے, وہ فرشتوں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے, وہ بچے کو ماں کے ذریعے دودھ کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے, انسان کو کھیتیوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے. فرشتے اس نے پیدا کیے جو بندوں تک نعمتیں پہنچاتے ہیں. مگر حقیقی رزاق کون ہے؟ پروردگار عالم. اگر وہ نہ چاہے تو کسی کے حلق سے ایک دانہ نہیں اتر سکتا, اگر اس کی مرضی نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا, اور اگر اس کی مرضی ہو اور کسی شخص کو رزق دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کے تک رزق پہنچنے سے اس کو روک نہیں سکتی. بلکہ یہاں تک کہ علامہ زمخشری تفسیر کشاف جنہوں نے لکھی, بڑی مشہور ان کی قرآن کی تفسیر کشاف ہے, اس کے اندر وہ شب برات کی فضیلت کے تحت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شب برات کے دن فرشتے کو حکم ہوتا ہے, 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ سال بھر میں بندے کے ساتھ ہونے والا ہے سب لکھو, جو رزق دیا جائے گا وہ بھی لکھو, پانی دیا جائے گا وہ بھی لکھو, کھانا دیا جائے گا وہ بھی لکھو. اور وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو سال بھر جو تمہیں ملنے والا ہے اس رات فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ تم ایک وقت جو پانی پیتے ہو اور اس پانی میں کتنے قطرے ہیں اس پیالے کے اندر, اور وہ قطرے کن ندیوں سے آئیں گے, کون سی بارش سے آئیں گے, بارش سے کس ندی میں جائیں گے, ندی سے تم تک کیسے پہنچیں گے, تم سے پیالے میں کیا آئیں گے, اور کتنے قطرے ہوں گے, کتنے قطرے تمہارے حلق سے اتریں گے, کتنے قطرے پیالے میں رہ جائیں گے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ تحریر فرما دیتا ہے, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اتنا باریکی سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے, وہی رزق عطا فرماتا ہے. اس تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے, سماعت فرمائے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب کائنات مجھے اجازت دے کہ ایک دن میں تیری پوری مخلوق کو رزق تقسیم کروں. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ شان ہماری ہی ہے, کوئی بھی شخص کوئی بھی مخلوق میں ہماری پوری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا, رزاقیت ہمارے لیے خاص ہے, ہم ہی رزق دینا جانتے ہیں, ہمارا ہی اختیار ہے, ہماری ہی قدرت ہے کہ ہم رزق پہنچاتے ہیں. موسیٰ نے عرض کیا مالک کائنات بے شک تو رزاق ہے, بے شک تو قدرت والا حکمت والا ہے, لیکن رب قدیر اگر تو مجھ پر فضل فرما لے, تو اگر مجھ پہ کرم فرما دے تو تیری عطا سے اگر تو چاہے تو میں ایک دن پوری تیری مخلوق کو رزق تقسیم کروں. میں چاہتا ہوں کہ تیری پوری مخلوق ایک دن میری مہمان بنے اور میں ان کا میزبان بنوں. حضرت موسیٰ نے اصرار کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو, کل نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے بستی کے قبرستان میں جاؤ, اور قبرستان میں ایسی جگہ بیٹھنا جہاں سے تم پورے قبرستان کا جائزہ لے سکو, لیکن قبرستان میں آنے والے لوگ میں داخل ہوئے. اب آپ اس جگہ کو تلاش کرنے لگے کہ ایسی کون سی جگہ ہے, دیکھا ایک درخت کی کھو ہے, آپ کو جگہ مناسب معلوم ہوئی اور آپ درخت پہ چڑھتے ہیں اور اس کھو میں جا کے بیٹھ گئے. وہاں سے پورے قبرستان کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا, اور کھو میں آپ اس انداز میں بیٹھے کہ کوئی اگر قبرستان میں آئے تو اس کی نظر آپ پہ نہ پڑے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. اب قبرستان میں ہوتا کیا ہے,
لوگ آتے اپنے مردے کی تدفین کرتے چلے جاتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے، دعا کرتے، قبروں پہ آ کے چلے جاتے ہیں. دن بھر معمول چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. عصر کے وقت ایک جنازہ آتا ہے اور اس جنازے میں بہت بھیڑ تھی. اتنے لوگ تھے جتنا دن بھر جتنے جنازے آئے تھے ان میں اتنی بھیڑ نہیں تھی. سب سے زیادہ لوگ اسی میں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا شاید میری قوم کا کوئی بہت مخصوص یا معتبر شخص مرا ہے، کوئی بہت امیر و کبیر شخص کا انتقال ہوا ہے. چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے لاش کو قبر میں ڈالا، مٹی ڈالی، تدفین کی، دعا کی، لوگ چلے گئے. جب لوگ چلے گئے مغرب کا وقت قریب آیا، کچھ تاریکی چھا چکی تھی، قبرستان میں اندھیرا ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا تھا فجر سے لے کر مغرب تک بیٹھنا، مغرب کے بعد کوہ طور پر آنا. چلو اب کوہ طور پر جایا جائے. ابھی آپ درخت سے اترنا ہی چاہتے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص کدال ہاتھ میں ہے، ایک بڑا سا گھمیلا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے ہیں اور قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، گویا معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا ہے. جب اس نے اطمینان کر لیا کہ قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ اسی قبر کے پاس آتا ہے جو قبر ابھی عصر سے پہلے جس کی تدفین کی گئی تھی. اس نے قبر کی مٹی کھودنا شروع کیا، مٹی ہٹائی. قبر جب ظاہر ہوئی، لاش ظاہر ہوئی، تو اس نے لاش کو اندر اترتا ہے قبر میں، لاش کو باہر لایا اور باہر لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تو خیال کیا شاید یہ کفن چور ہے، اس لاش سے کفن نکالیں گے اور لے کر چلا جائیں گے. مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو آپ جلال میں کانپنے لگے، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس بدبخت نے یہ کیا کہ جب لاش سے کفن ہٹایا تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کی وہ لاش تھی. اس لاش کو اس نے برہنہ کیا اور اس لاش کے ساتھ وہ بدفعلی میں مبتلا ہو گیا معاذ اللہ، اور اس لاش سے وہ بے حرمتی کر رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس منظر کو دیکھا تڑپ گئے. اللہ کے نبی کی موجودگی میں، نبی کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر نبی کب برداشت کر سکتا تھا؟ چاہا کہ درخت سے اتروں اور اس بدبخت کو قتل کر دوں، سزا دوں. تبھی دیکھتے ہیں کہ پہلو میں جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے. جبریل کہتے ہیں موسیٰ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ سے کہو کہ تجھے ان معاملوں میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں. اے موسیٰ اس چیز کو دیکھو. موسیٰ عرض کرتے مالک کائنات یہ کتنا سخت امتحان ہے میرا. میری نگاہوں کے سامنے ایک شخص میری قوم کی ایک مردہ لڑکی کے ساتھ، ایک مردہ دوشیزہ کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہے اور میں اللہ کا رسول ہو کر، اللہ کا نبی ہو کر یہ منظر دیکھوں. رب کائنات مجھے اجازت دے کہ میں اس کو اس بھیانک جرم کی سزا دوں. پھر حضرت جبریل کہتے ہیں موسیٰ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے موسیٰ نہ آپ اپنی نگاہوں کو پھیرے، نہ آپ اپنے آپ کو پلٹائیں، بلکہ اس منظر کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس کو دیکھے. جناب موسیٰ علیہ دیکھتے رہتے ہیں. حال یہ ہوا کہ جب اس منظر کی تاب نہ آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے. اتنا بھیانک منظر تھا. اس بدبخت نے جب تک چاہا اس مردہ خاتون کے ساتھ بدفعلی کی، اس کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے اس لاش کو قبر میں ڈھکیلا، مٹی ڈالی اور وہاں سے چلتا بنا. موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے درخت سے نیچے اترتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں اور ابھی بھی آپ رو رہے ہیں. جب کوہ طور پہ پہنچے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے یہ منظر دیکھا؟ عرض کی ہاں مالک کائنات اگر تیرا حکم نہ ہوتا، تیری ممانعت نہ ہوتی تو قسم تیری ذات و عظمت کی میں اس کو ضرور قتل کرتا. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ بتاؤ تم تو چاہتے تھے کہ ایک دن سب کو رزق دو، سب کو کھانا تقسیم کرو، سب کو رزق پہنچاؤ. اے موسیٰ یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ اختیار دے دوں کہ تم میری مخلوق کو ایک دن سب کو رزق تقسیم کرو تو مجھے بتاؤ کیا اس شخص کو رزق پہنچاؤں گے؟ کیا اس شخص کو رزق دوں گے؟ موسیٰ عرض کرتے مالک کائنات اس شخص کو رزق دینا، اگر تیری ممانعت نہ ہو، تیرا انکار نہ ہوتا تو میں تو قتل کرنے پر آمادہ ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نہ کہتے تھے کہ رزاقیت ہمارے لیے ہے، ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو دن رات دیکھتے ہیں مگر ان کو فراموش نہیں کرتے، رزق برابر پہنچا دیتے ہیں. ہم نہ کہتے تھے کہ رزاقیت ہمارے لیے ہے. اے موسیٰ تم نے ایک گناہ کو دیکھا
اور تمہاری شدت کا عالم یہ ہے کہ تم اس کو ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے بندے دن رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے میں ان منظروں کو دیکھتا ہوں، ان مناظروں کو دیکھتا ہوں، اور میں گناہوں کو ملاحظہ کرتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی میں رزق دینا فراموش نہیں کرتا، اپنے بندے کو برابر رزق دیتا ہوں۔ اے موسیٰ، تم نے جان لیا کہ میرے سوا رزاقیت کسی کے لیے نہیں، رزاق حقیقی میری ہی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور یہ سب سے اہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ ہم مانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی جسم سے پاک، اعضاء سے پاک، جسمانیات سے پاک، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کی امداد فرماتا ہے مگر اس ہاتھ سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں سے قریب ہے مگر اپنے جسم اور وجود سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ہے اور اس کا عدم و محال ہے، مگر وہ کوئی جسم نہیں، وہ کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، وہ مادہ مٹیریل ہونے سے پاک ہے، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ اٹھنے سے پاک، وہ چلنے سے پاک، وہ لیٹنے سے پاک، وہ قائم ہونے سے پاک، وہ حرکت کرنے سے پاک، وہ متحرک ہونے سے پاک، وہ سکون لینے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ نیندنے سے پاک۔ جتنے لوازمات بشری ہوتے ہیں ان تمام لوازمات سے اس کی ذات پاک و منزہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ اور اب اس کے علاوہ عقائد ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی تاخیر اور وقت کی قلت۔ اب میں یہاں سے کچھ نئے سیشن اور کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں آپ سے اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری پوری گفتگو بڑی اطمینان سے سنی اور بڑی دل جمعی کے ساتھ باگوش سنا۔ میں نے عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے رکھا جو توحید کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، کیا ان تمام عقائد میں ایک بھی نظریہ آپ کو ایسا لگا جو رد کر دینے کے لائق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ بتائیں، ایسا کوئی بھی ایک نظریہ یا کوئی ایک عقیدہ اللہ کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اہل سنت والجماعت کا، کہ جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقے کے خلاف ہو؟ ایسا کوئی عقیدہ لگا آپ کو؟ اس عقیدے کے بعد جو اہل سنت والجماعت کا، آپ کا، میرا، ہمارے ائمہ کا، علماء کا، سب کا عقیدہ رہا اور 1400 سال سے یہی عقیدہ رہا، اس عقیدے کی روشنی میں کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے بعد ہماری مغفرت بھی فرمائیں گا اور ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گا؟ یقین ہے؟